وعدہ کیا ہے میرے محبوب نے مجھ سے 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے نہ 5واں دن آئے گا اور نہ ملاقات ہوگی۔ جی جی فرمائیے۔ جی جی عبد الباسط شاہ صاحب، جی جی وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے، جی شوگر مل والی مسجد میں مغرب کی نماز آ گئی۔ اچھا اب تبلیغی بھائیوں نے فرض کے بعد کہا جی فائدہ ہوگا، بیٹھے نفع، انہوں نے کہا مجھے بھی ایک بیماری ہے۔ کیا بیماری؟ کہتے میں تقریر سنتا ہوں تو مجھے بھی آ جاتی ہے۔ آپ بھی چٹکلا سنتے ہیں تو چٹکلا آ جاتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے۔ لو جی اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی جانب، اس کے بعد ایک ایک لفظ کو ہم خوب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ نے انہیں انذار کیا، خبردار کیا، ام لم تنذرہم، یا آپ نے ان کو خبردار نہیں کیا، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، وہ ہے ہی نہیں، ان کی سرشت میں ہے ہی نہیں کہ وہ ایمان لائے۔ ٹھپا لگ گیا ہے، اگلی آیت میں ٹھپے کا تذکرہ ہوگا۔ اننا کیا ہے؟ بے شک۔ یہ گرامر میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل، یہ فعل کی طرح ہے، فعل کے مشابہ ہے عمل کرنے میں۔ تو فعل جب آئے گا وہ پڑھیں گے تو پھر اس کے مشابہ کا بھی پتہ چلے گا۔ بہرحال انا کیا کرتا ہے؟ بعد والے کو نصب دیتا ہے، اور انا کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، یعنی اسم کی علامت جہاں ہم نے پڑھی ہے نا کہ ال آتا ہے، تنوین آتی ہے، حرف جار آتا ہے، اسی طرح اسم کی ایک نشانی ہے کہ اس کے پیچھے انا آتا ہے۔ اور انا کی کچھ بہنیں ہیں، وہ آپ نے لکھی تھیں، وہ آپ نوٹ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ انا، انا، کأن، لیتا، لیکن، لعل، ان میں سے 5 پہ تو شد آ رہی ہے، ایک پہ شد نہیں ہے۔ یہ شد کے اندر ہی معنی میں شدت آتی ہے، تشدید معنی میں بھی شدت لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا بے شک، انا گویا کے، انا کا معنی کہ، کأن گویا کے، لیتا کاش، اس کا معنی بے شک، اس کا معنی بے شک بھی ساتھ کرتے ہیں، لیکن میں عام طور پہ اس کا معنی کہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، صرف کہ۔ اور اس کا ہے گویا کہ، ایسا لگتا ہے، یوں لگتا ہے، لیتا کاش، کاش کہ کہہ لیں آپ، لیکن، لیکن، لعل شاید، اور اس کا معنی یہ بھی ہے امید ہے کہ، توقع ہے، امید ہے۔ تو یہ 6 حرف تو آپ یاد کر لینا، اور ان 6 کو آپ دیکھیں کہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں۔ ان، انک، ان، ان، انک، ان، لیت، لیکن، لعل، پڑھیے بلا۔ اس کو ایک شعر کے انداز میں آسانی سے، ان، انک، ان، اب اس میں غننے کی بھی مشق ہو رہی ہے، ان، ان، کأن، لیکن، تو نون پر شاد ہوگی تو گناہ ہوگا، لازمی ہوگا، نہ کریں گے گناہ نہیں، لیکن آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، ان، اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر چھوٹی مد کے برابر کریں گے ان، اس میں اور خوبصورتی آ جاتی ہے، غنائیت آ جاتی ہے۔ لیتا میں نے کاش، لیکن، لیکن، یہ پورا گروپ ہے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کے بعد لازمی اسم ہوگا، چاہے اس کا آپ کو معنی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، مشبہ بالفعل ہے۔ ان کا نام عام طور پہ رکھا جاتا ہے انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں،
انا اور اس کی بہنیں، انا اور اس کی یہ 5 بہنیں، یہ نحو کے اندر ان کا نام ہے۔ انا کا معنی بے شک، الذین کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے؟ ضمیر کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں اس میں موصولہ۔ آپ میں سے اگر کوئی انگلش جانتا ہو، انگلش گرامر، تو یہ کون سی پروناؤن ہے؟ ہو یا وچ؟ ہاں، اس کو ڈبلو ورڈز بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ہو ہے، ہو بھی ٹھیک ہے، ڈبلو ورڈز ہو گئے 5-6 ہمارا خیال میں۔ یہ جو ہو ہے، جو کے معنی دیتا ہے، اس کو انگلش میں اس کے نام کے ساتھ پروناؤن بھی آتا ہے۔ اب یہ بتائیں ریلیٹو پروناؤن ہے یا کون سی پروناؤن ہے؟ جی ہو، ایک ہے ہی، یہ تو پروناؤن ہے، لیکن ہو جو ہے نا، یہ صرف سادہ پروناؤن نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی پیچھے لگتا ہے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے اس میں موصولہ، اور اس کی بہنیں کون سی ہیں وہ بھی لکھوا دوں۔ وہ ایک سیٹ ہے، وہ آپ کے بڑا کام آئے گا۔ یہ ہے جمع، الذی، یہ واحد ہو گیا۔ تسنیہ ہے اللذان، اللہ، ہاں یہ مذکر کے لکھوا رہا ہوں، اور الذین، الذین، ان سب کا معنی ہے جو۔ فرق یہ ہے کہ یہ 1، یہ 2 اور یہ 3 کے لیے، یا اس سے زیادہ۔ پھر ہے اللتی، اللتان، اللاتی، اور کبھی آتا ہے اللائی، یہاں حمزہ آ جاتا ہے، اور کہیں آتا ہے اللاواتی، اللاواتی، یا یہاں کھڑی زبر کی بجائے الف لکھ دیں۔ ایک ہے ما، ایک ہے من، ایک ہے ایون، لیکن تسنیہ نہیں ہے، یہ میں اس لائن میں دیکھتا ہوں، ایون، ایتن، ایتن، مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے۔ الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اللائی، اللاواتی، ان سب کا معنی ہے جو۔ ما کا معنی بھی جو، من کا معنی بھی جو، ایون کا معنی بھی جون سا جو، ایتن بھی جو۔ اردو میں ایک ہی لفظ ہے، جو، جس، جنہیں، جو، جس، جنہیں، جن کو، یہ 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ باقی عربی میں یہ دیکھیں مختلف ہے۔ یہ مؤنث کے لیے جمع جو ہے اللہ سے ہے۔ جی، یہ 3 طرح کی جمع آتی ہے اس کی۔ قرآن میں جب اللہ زینہ آتا ہے پھر ہم وہاں پہ عورتوں کا ذکر جی، ہوتا ہے یا قرآن مجید میں آپ کا سوال بہت پیارا ہے۔ قرآن مجید میں جب مردوں عورتوں دونوں کا تذکرہ ہونا تو سیغے پھر مردوں کی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ قوام جو ہوا مرد تو ڈاڈا ہے نا، اور جب صرف عورتوں کا تذکرہ ہو پھر مؤنث کے سیغے آتے ہیں۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ آمنا نہیں آیا اس کے اندر مؤنث کا صیغہ، آمنوا آیا۔ تو عورت تو خامد کے مرد کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس لیڈرشپ ہے۔ یہ نوٹ فرما لیا آپ لوگوں نے؟ ان سب کا معنی ہے جو۔ یہ 2 تسنیہ کے لیے آتے ہیں، اور یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یہ واحد کے لیے۔ یہ جو ہے نا واحد، تسنیہ، جمع سب کے لیے ہے، یہ جو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے موقع آئے گا ہم اس کی مزید وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ من مؤنث کے لیے من اور ما میں فرق کیا ہے؟ حاشر صاحب نہیں چھوڑتے بھائی، بڑی بڑی باریک مسئلے پوچھتے ہیں۔ ما جاندار، بے جان، عاقل، غیر عاقل سب کے لیے آتا ہے، ما عام ہے، اور من صرف جاندار کے لیے آتا ہے۔
اور وہ اس میں سے بھی انسان فرشتے اور جن کے لیے من انتا تو کون ہے, ٹھیک ہے, اور ما انتا تو کی شے ہے, وہ پھر وہ آ جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں. آپ بھی انسان کے لیے لگایا جا سکتا ما انسان کے لیے لگایا جا سکتا ہے, لیکن من جو ہے حیوان کے لیے نہیں آتا. حیوان کے لیے ما آئے گا, انسان کے لیے من آئے گا. ٹھیک ہو گیا, معنی اس دونوں کا جو ہی ہے, یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. ما ہذا جو ہے نا وہ استفہام کا ہے, یہ کیا ہے. گویا ما کے جو معنی ہیں, ایک تو کویسچن کے لیے آتا ہے کیا, ٹھیک, ایک ہے جو کے معنی میں آتا ہے, ایک نفی کے لیے آتا ہے نہیں کے معنی. جی جی, عاقل کے لیے من آتا ہے. جی جی, جو بات سمجھ لیتا ہے عاقل ہے. نہیں یہ نہ رکھیں کہ جو آپ کی بات سمجھ رہے, اس میں تھوڑی سی الطاف و باریکی ہے. کئی دفعہ بعض اوقات 2-4 مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے کسی کو تب سمجھ آتی یا غیر حاضر ہو تو تب بھی. خیر پھر بھی ماں جو ہے نا وہ انسان حیوان سب کے لیے, ماں عام ہے ہر ایک کے لیے. آگے چلیے, کفرو کا معنی. اب بتائیں کفر کیا کا جب ہم نے کیا تو یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے یہ, واحد ہے کہ جمع ہے؟ کیسے پہچانا؟ اللہ نہیں, یہ واو الف آ گئی. اللہ زینہ بھی بتا رہا ہے کہ جمع ہے, ٹھیک ہے, اور واو الف ہم تو اس لفظ سے ہی پہچاننا چاہیں گے. بتائیے یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ کامران صاحب آج آپ کنارے پہ ہیں, خیر نہیں ہے. مذکر کیوں ہے؟ وجہ بھی ہونی چاہیے. واو تو ہوتی ہی مذکر میں ہے, واو جب جمع کی لام تو مذکر ہی کی ہے, مؤنث کے اندر واو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور یہ فعل ماضی ہے یا حال یا مستقبل؟ کفرو کا معنی کیا ہے؟ کفر کیا. اگر کفر کرتا ہے یا کرے گا اس کا معنی تو پھر یہ حال میں سب, تو ہم کہیں گے فعل ماضی ہے, ماضی. تو ماشاءاللہ اس لفظ کے بارے میں 4 چیزیں تو آپ نے پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آگے چلے گا. سواء, یہ بتائیں اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جی فعل ہے. کیوں اسم ہے؟ تنوین آ گئی ہے, یہ اسم ہے. یہ واحد ہے کہ جمع؟ جمع نہیں ہے, جمع کی اس کے اندر نشانی نہیں, برابر ہے, برابر ہے یہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے, اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے. بتائیے گا کہ یہ واحد ہم نے بتا دیا ہے نا, یہ واحد ہے. اب اس کی اعرابی حالت بتائیے کہ یہ رفع ہے, نصب ہے کہ جار ہے؟ اس پہ رفع ہے, 2 پیش. ٹھیک ہے, 2 پیش جو ہے رفع کی علامت ہوتی ہے, تو یہ مرفوع بھی ہے. علیہم, اس کے اندر یہ علا کیا ہے اور ہم کیا ہے؟ علا حرف ہے, حرف کون سا؟ حرف جار, حرف جار. اور ہم ضمیر ہے, اس کا نام پہلے تو ہم اس کو کہیں گے اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ اسم ضمیر, اسم ضمیر ہے. بتائیے واحد ہے کہ جمع؟ جمع. اس کی واحد کیا ہوگی؟ ہوا یا ہو. اس کی جمع واحد ہو جائے گی ہو. آ کیا ہے؟ حمزہ استفہام ہے, اس کو بولتے ہیں حمزہ استفہام. استفہام کویسچن کے لیے آتا ہے. انذرتا, انذرتا کیا ہے؟ اس کا معنی کیا کیا تھا ہم نے؟ تو نے انذار کیا, ڈرایا, خبردار کیا. ڈرایا یہ نہیں ہے کہ نکالو نہیں تو آئی گولی. نبی ایسے کام کے لیے نہیں آئے کہ پڑھو کلمہ نہیں تو آئی گولی, نہیں ایسے کام. انذار ہے کہ بھئی اس راستے سے نہ جانا, اس سے آپ کو نقصان ہوگا.
तंबीह, इंजार की के अंदर ये माना मौजूद है, इसकी खसूसियत है। इसीलिए एक नबी की जो सिफत है वो है नज़ीर, बशीरों व नज़ीरा। नज़ीर है खबरदार करने वाला, इंतबाह करने वाला। अनज़रता का माना हमने क्या किया था, तूने डराया या खबरदार किया। बताइए ये इसम है, फेल है कि हर्फ? फेल है। कैसे पहचाना? ज़माने से पहचाना। माना और ज़माना, फेल की तारीफ ही क्या है कि माना प्लस ज़माना, इसको कहते हैं फेल। ठीक है, अब बताएं ये अनज़रता, तूने डराया, ये वाहिद है कि जमा है? वाहिद है। इसकी जमा लानी हो ना, ता की जमा आ जाती है तुम। अनज़र तुम, तुमने डराया, और अनज़रता, तूने डराया। ये आप छोटे छोटे फर्क लिखते जाएं, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम क्या है जी? हम इसमें ज़मीर है, यही चीज़ है ये। अच्छा, हम यहाँ देखेंगे ज़रा कि यहाँ भी हिम था, यहाँ हम है। ये ज़मीर, इसकी इराबी हालत क्या है? रफ़ा नसब के जर, अलैहिम में जर है। क्यों बोला? पीछे हरफे जार आया है, तो इस ज़मीर को कहेंगे मजरूर। हरफे जार के बाद क्या होता है? मजरूर। इस ज़मीर से पहले क्या आया? कोई हरफ आया कि फेल आया? जब फेल आ जाए ना, फेल के बाद ज़मीर होती है मंसूब। क्या होती है? दिखने में तो ये, इसके आखिर में भी जज़म है, इस पर भी आखिर में जज़म है, इसके नीचे जेर नहीं आई, उसी पर ज़बर नहीं आई। होना ये चाहिए था कि मजरूर के नीचे जेर आती, मंसूब के ऊपर ज़बर आती, होना ये चाहिए था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? कोई है जवाब? कल हमने पढ़ा था कि इराब के लिहाज से जो मोटी मोटी तकसीम है वह है मुनसरफ, गैर मुनसरफ और मबनी। उनमें से ये क्या है? मबनी है। क्या है? मबनी है। अम का माना क्या है? अम का माना है या। ये हर्फ है, इसम है, फेल है? हर्फ है। ये हर्फ कौन सा है भला? इस हर्फ को कहते हैं हर्फे अतफ। हर्फे अतफ। वाव भी हर्फे अतफ है। अच्छा, अम क्या है? अम तो हरफे अतफ हो गया। हरफे अतफ 10 हैं टोटल, उनमें से एक ये है, और मैंने ये 10 लिखवाए थे। सुम्मा हत्ता ला फा वाउ बल लाकिन इम्मा अम आउ। ये 10 हरूफ अतफ का सेट मैंने मानी समेत आप लोगों को लिखवाया था। लम तुनजिर, लम तुनजिर का माना? अच्छा, इसमें इसका जो माना आता है ना, तूने नहीं डराया, माजी का माना करते हैं। है ये मुजारे, ता आ गई है। हमने पढ़ा था अलामात मुजारे क्या होती है, यानी फेले हाल बनाना हो तो शुरू में क्या होता है? ये नाजारा हरूफ असली है ना, नाजारा। ये 3 रूट वर्ड हैं, ठीक है। इससे पहले या लगा दो थे तो वो डराता है, ता लगा दो, तू डराता है, आ लगा दो, मैं डराता हूं, ना लगा दो, हम डराते हैं। यहाँ ता लग गया कि तू डराता है, इसका माना होना चाहिए था, या डराएगा होना चाहिए था। यह पास्ट टेंस में कैसे चला गया? तो बताऊं इसका राज आपको। जब फेले मुजारे से पहले लम आ जाए नफी का, उसका जमाना भी चेंज कर जाता है, 2 तब्दीलियां ले आता है, 3 बढ़ के। लम के आने से 3 तब्दीलियां। एक तो आखिर पे जो पेश थी उसको जज़म बना देता है, ठीक है। नंबर 2, इसके माने में नफी, नेगेटिव का माना पैदा कर देता है, मुस्बत से मनफी बना देता है। और नंबर 3 कि ये उसके ज़माने को भी बदल देता है, हाल से माजी में ले जाता है या मुस्तकबिल से माजी में ले जाता है। ये इसमें याद रखिएगा जी। आपने नहीं डराया तो इसमें ये भी उन्हें नहीं डराया। हाँ वो अब हाँ, हम को अभी पढ़ा नहीं हमने।
انہیں تو نے نہیں ڈرایا. جب میں نے شروع میں ترجمہ کیا تھا میں نے کہا تھا یا تو نے ان کو نہیں خبردار کیا, پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. تو اس کا معنی انہیں, ان کو, یہ مفعول بن رہی ہے. تو جب ضمیر فعل کے ساتھ جڑے تو وہ مفعول ہوتی ہے, آبجیکٹو ہوتی ہے ضمیر, اور وہ منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. لا یؤمنون, لا کا معنی نہیں, یہ حرف ہے, اور یؤمنون ایمان لائیں گے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے, اور یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. تو مضارع کو نیگیٹو بنانا ہو تو لا لگتا ہے, اور ماضی کو نیگیٹو بنانا ہو تو ما لگتا ہے. اور اگر مضارع سے پہلے لم لگا کے کریں تو وہ پھر مضارع کا معنی نہیں رہتا, وہ ماضی کا بن جاتا ہے. تو یؤمنون بتائیے, اگر کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کیا آئے گا؟ تؤمنون. تو میں اگر کہنا ہو ہم ایمان نہیں لائیں گے پھر, تو پھر یہ آگے واو نون لگے گی. یہ نون خود ہی جمع کی علامت ہے شروع میں. ٹھیک ہے, پھر نو میں نون نہیں کہنے کی ضرورت, صرف نو میں نو کہہ دو تو وہ جمع بن جائے گی. حضرات یہ تھے قواعد. اب کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. تؤمنو تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا. اؤمنو کیا معنی ہو جائے گا؟ میں ایمان لاتا ہوں یا میں ایمان لاؤں گا. اور نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے. اس کی جمع تو یہ ہو گئی. اس کی آگے جمع بنانی ہو تو واو نون لگا دو, کیا بن جائے گا؟ یؤمنون. اس کے آگے واو نون لگا دو, لیکن نون پر زبر ہونی چاہیے, جیسے مسلمون, مؤمنون, اس طرح یؤمنون, تؤمنون. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا تثنیہ بنانا ہے تو اس کی بجائے آپ الف نون کے نیچے زیر لگا دو, تو کیا بن جائے گا؟ یؤمنان. کیسے لکھیں گے؟ یؤمنان. یہ جو پیش ہے یہ زبر میں بدل جائے گی, کیونکہ پیش کے بعد الف پڑھنا مشکل ہے, الف سے پہلے پیش پڑھنا مشکل ہے, تو الف سے پہلے زبر پڑھنا آسان ہے, اس لیے یہاں تبدیلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یؤمنان وہ دو ایمان لاتے ہیں. اگر کہنا ہو تم دو ایمان لاتے ہو پھر کیا آئے گا؟ تؤمنان. کیا آ جائے گا؟ ہم الف نون کا اضافہ کر دیں گے, لیکن نون کے نیچے زیر آئے گی. کلیئر؟ مزید سیغے بھی ہیں دو چار, وہ انشاءاللہ پھر اٹھا رکھتے ہیں. اور کسی بھائی کا سوال ہو؟ جی شاباش, یہ الطاف صاحب نے کل بھی توجہ دلائی تھی کہ یہاں مجھے نا یہاں ایڈ کرنا پڑے گا الفاظ اردو ذخیرہ. اب یہ انشاءاللہ یاد رہے گا. یہ تو خالص عربی ہی ہے, اننا بھی عربی کا ہے, لیکن عام محاورہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو اس کی مدد سے ہم یاد رکھ سکتے. کافرو, اس سے کافر کا لفظ عام طور پہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. کافرون ہوتا ہے, کافرین ہوتا ہے. کفار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, کفار. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, کفر بھی اس کے لیے. اسی سے بنتا ہے کفران نعمت, نعمت کا انکار یا نعمت کی. کفر کے دو معنی ہیں, ایک ہے انکار کر دینا, ڈینائی کر دینا, ایک ہے کہ ناشکری کرنا. یہ جو کفران نعمت جب کہا جائے تو نعمت کی ناشکری ہے, اور یہ مومن بھی کر سکتا ہے, کرتا ہے. سوا, سوا سے آپ نے پڑھا ہوا ہے مساوی. مساوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ دو برابر کی لکیریں ہیں. اسی سے بنتا ہے مساوات. مساوات, تو یہ دو لفظ متداول ہے اردو کے اندر. اعلیٰ کل ہم نے کر لیا تھا,
اور انذرتا سے نکلنے والے جو اردو میں نام ہیں، ایک نذیر ہم نام استعمال کرتے ہیں، ایک منذر استعمال کرتے ہیں۔ منذر ڈرانے والا، منذر انذار کرنے والا۔ اور میں نے نظر مانی ہے، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے یہاں۔ جو نظر مانی ہے کا مطلب ہوتا ہے میں نے احسان مانا ہے۔ یہ جب نظر ماننے کا آگے لفظ آ جائے، نظر ماننا، اس کا مطلب ہے کہ احسان ماننا، کہ میں احسان کا شکرانہ ادا کروں گا، یعنی نظر مانوں گا، ٹھیک ہے۔ تو نظر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ یومنون، اس سے تو آپ جانتے ہیں، مومن، ایمان، مومنات، مومنوں، مومنات اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ امن اسی سے بنا ہے، امن، بلکہ امن سے یہ لفظ بنا ہے، امن۔ یہ دیکھیں مسلم اور مومن کے اندر سلامتی اور امن اس کی سرشت میں ہے۔ یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں جی اسلام دہشت گردی کرتا ہے یا انتہا پسندی کا دین ہے۔ نہیں، اس کے تو معنی کہتا ہے کہ یہ امن اور سلامتی کا دین۔ اور کوئی سوال؟ تو آج کی آیت کیا پیغام دیتی ہے؟ جی فرمائیے۔ یہ کہ کہیں پہ کفن کا لفظ آتا ہے، وہاں پہ یہ نعمت کا لفظ اس کے ساتھ آیا تھا، ہو سکتے ہیں۔ ہاں، جب نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہو، یہ سیاق و سباق اور کنٹیکسٹ جو ہے نا وہ بتائے گا کہ یہاں مجھے کون سا معنی کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے اندر کفر آ جاتا ہے، جیسے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ۔ اب یہاں جو اکفر ہے نا، یہ ناشکرے کے معنی میں، کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، اس کو میں نے پیدا کیا، اس کو سنوارا، اس کی اعضاء کو برابر کیا، اور یہ مر جائے گا، پھر قبر میں اترے گا، پھر اللہ چاہے گا اس کو اٹھا دے گا۔ تو یہ سارے اس کے ساتھ مراحل ہیں، تو یہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے نا، یہ متعین کرے گا کہ یہاں انکار اور کفر کا معنی کرنا ہے یا ناشکری کا کرنا ہے۔ جیسے دیکھ سر یہی تھا، جیسے اس میں نون میں ہم رک گئے۔ ضرورت ہی ہے۔ اس کی وجہ ہے یہاں اخفا ہو رہا ہے، اور اس کے اصول یہ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، ٹائم 45 منٹ 45 میں 40 منٹ بتا دیں کہ آیت کیسے ہی تھا۔ اصل میں آگے آ رہا ہے، میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، آپ آتے رہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تکانا بھی نہیں اور تھکنا بھی نہیں ہے۔ لمبا آگے جا کر بتاؤں۔ پہلے انشاءاللہ آپ، ویسے تجوید میں ہم ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہیں، آج تک 7 بنیادی اصول ہیں، ان میں سے ایک اخفا بھی ہے، تو وہ اخفا بھی ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ آپ نون کے 4-5 قاعدے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو سکھا دیں گے۔ ان میں سے ایک تو ہم نے آج پڑھ لیا ہے کہ نون پہ شد ہو تو گناہ ہوتا ہے، جزم ہو تو کیا ہوتا ہے، تب بھی گناہ ہوتا ہے، سوائے کچھ رکاوٹیں 5-6 وہ ذکر کر دیں گے۔ پہلے سے نکلنے والے الفاظ وہ ہو گئے ہیں کل، وہ آپ ویڈیو دیکھیے گا۔ وہ ویڈیو میں ہاں، یہ وہی ہے جو آگے آ جائے نا، گلے والے آ جائے نا، تو پھر گناہ نہیں کرتے، ٹھیک، اظہار کرتے۔ ہاں جی، اس آیت کا پیغام کیا ہے آپ سے آج پوچھنا چاہیے، لیکن اس پیغام میں ایک حوصلہ ہے۔ ایک داعی کو مایوسی سے بچانے کے لیے، اس کی تھکن دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ کی بات کوئی نہیں نہ مان رہا، سال سے محنتیں کر رہے ہیں، لوگ سمجھ نہیں رہے، تو دفع کرو۔ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان پر مزید ٹکرانے کی اور ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سلیم الطبع لوگ ہیں ان پر محنتیں کریں آپ۔ یہ ہے اس آیت کا پیغام، ان کے لیے برابر ہے، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ دنیا کے کتے ہیں، ان کو تو ہڈی ملے گی تو یہ خوش ہیں، ہڈی چھن گئی تو یہ بھونکیں گے۔ ان کے لیے آپ پریشان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کو یہ حوصلہ یہاں دیا گیا، کیونکہ یہ آگے ہدایت نامہ ملا ہے نا، کہ اس کے ذریعے آپ زندگی سنواریں، آپ پیغام بھی عام کریں۔ اب لوگ کئی طرح کے آئیں گے، وہ اس کی اقسام آگے آ رہی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ماننے والوں کی ہو گئی ہے، اور یہ دوسری قسم ہے کافروں کی، جو مانتے ہی نہیں، جو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ آگے تیسرا گروہ بھی آ رہا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے،
انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے اس کو ہم ڈیفائن کرتے چلے جائیں گے. تو دعا کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سورہ عصر پڑھ لیں.